کالے جنگل کی پکار۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا، بادلوں سے بھرا آسمان اور ہر طرف گہری خاموشی۔ عارف اور سلیم، دو بچپن کے دوست، ایک سنسان گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام تھا چندریلا۔ اس گاؤں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں ایک پرانا کالا جنگل ہے جہاں سے رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، اور جو گیا کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ یار سلیم، ہمیں واقعی جانا چاہیے اس جگہ، عارف نے گاڑی چلاتے ہوئے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سلیم ہنسا، ارے بھائی، زندگی میں کچھ ایڈونچر بھی ہونا چاہیے، یہ سب لوگ صرف کہانیاں بناتے ہیں، ہم دیکھیں گے تو سچ پتا چلے گا۔ عارف نے گہری سانس لی اور گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ دونوں دوست فوٹوگرافی اور ویڈیوز کے شوقین تھے اور یوٹیوب چینل کے لیے نئے مواد کی تلاش میں تھے۔ یہی ان کی اس مہم کی اصل وجہ تھی۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچے تو اندھیرا بہت بڑھ چکا تھا۔ گاؤں کے باسیوں نے ان کو وہاں جانے سے منع کیا۔ ایک بوڑھی عورت نے انہیں خبردار کیا، بیٹا، اس جنگل میں جانے کا مطلب ہے موت کو آواز دینا۔ وہ جگہ زندہ انسانوں کے لیے نہیں۔ وہاں کچھ ہے، کچھ بہت پرانا اور خطرناک۔ مگر سلیم نے مسکرا کر کہا، اے معاہد جی، ہم بس تصویریں لیں گے اور واپس آ جائیں گے، فکر نہ کریں۔ بوڑھی عورت نے ایک آخری نظر ان پر ڈالی اور سر جھکا لیا جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ دونوں دوست واپس نہیں آئیں گے۔ عارف اور سلیم جنگل کے داخلی راستے پر پہنچے۔ درختوں کی شاخیں اتنی گنجان تھیں کہ چاندنی بھی اندر آنے سے ڈرتی تھی۔ ہر طرف سنوٹا، صرف ان کے قدموں کی چاپ اور جھینگروں کی مدھم آواز۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ان کے فون کی ٹارچیں جل گئیں اور دونوں نے ویڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی۔ یہ دیکھو، یہ کیسا درخت ہے، عجیب سی شاخیں ہیں جیسے کسی کی انگلیاں ہوں، سلیم نے کیمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عارف نے بھی نوٹ کیا کہ درختوں کی بناوٹ واقعی غیر معمولی ہے، جیسے کسی بد دعا کے زیر اثر ہوں۔ جیسے ہی وہ جنگل کے مرکز کی طرف بڑھے، انہیں ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی نظر آئی۔ کیا خیال ہے، اندر چلی؟ سلیم نے پوچھا۔ عارف نے جھجکتے ہوئے ہاں کی اور دونوں آہستہ سے اندر داخل ہو گئے۔ جھونپڑی کے اندر ایک عجیب بدبو تھی، جیسے کچھ سڑ رہا ہو۔ دیواروں پر پراسرار نقش و نگار تھے اور ایک پرانی میز پر موم بتیاں جلی ہوئی تھیں خود بخود۔ یہ کیسے جل رہی ہیں؟ عارف نے خوف زدہ آواز میں کہا۔ سلیم نے جواب دینے کی کوشش کی، مگر اچانک کمرے میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور موم بتیاں بجھ گئیں۔ اندھیرے میں ایک خوفناک قہقہا گونجا۔ کون ہے؟ سلیم نے چیختے ہوئے کہا۔ کوئی جواب نہ آیا، مگر ایک سایہ جھونپڑی کی دیواروں پر لرزنے لگا۔ سلیم نے کیمرہ اس طرف کیا، مگر اسکرین پر کچھ نظر نہ آیا۔ اچانک عارف کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو۔ اس نے فوراً پیچھے موڑ کر دیکھا، مگر کوئی نہ تھا۔ سلیم، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ عارف کی آواز کانپ رہی تھی۔ سلیم نے بھی ماحول کی شدت کو محسوس کیا اور وہ دونوں جھونپڑی سے نکل کر جنگل کی طرف دوڑنے لگے۔ مگر جنگل ویسا نہ رہا جیسا وہ پہلے تھا۔ راستے بدل چکے تھے، ہر طرف ایک جیسی جھاڑیاں، ایک جیسے درخت۔ دونوں بھٹک گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو اسی طرف سے آئے تھے، سلیم چیخا۔ یہ جنگل، یہ ہمیں باہر نہیں جانے دے گا۔ عارف کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ تبھی ایک بار پھر وہی قہقہا گونجا، اس بار قریب سے۔ ایک درخت کے پیچھے سے ایک عورت نمودار ہوئی، سفید لباس میں، بکھرے بال اور آنکھیں ایسی سرخ جیسے آگ کے شعلے۔ تم نے میری نیند خراب کی، اب اس کی قیمت دو، اس عورت نے غصے سے کہا۔ عارف اور سلیم نے دوڑ لگا دی، مگر ان کے قدم بھاری ہو گئے، جیسے زمین نے انہیں تھام لیا ہو۔ اچانک سلیم نیچے گر گیا اور کچھ ہاتھوں نے اسے زمین میں کھینچنا شروع کر دیا۔ عارف، بچاؤ! سلیم چیخ رہا تھا، مگر عارف بے بس کھڑا تھا۔ میں کیا کروں؟ عارف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تبھی وہی عورت اس کے سامنے آ گئی۔ اگر تم بچنا چاہتے ہو تو اس کے بدلے اپنی جان دو۔ عارف نے آنکھیں بند کی اور ایک زوردار چیخ کے ساتھ سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ گاؤں کے کچھ لوگ جنگل کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک کیمرہ پڑا تھا جس میں آخری ویڈیو ریکارڈنگ تھی۔
ویڈیو میں سلیم کی چیخیں تھیں اور ایک لمحہ جب کیمرہ زمین پر گرا اور ایک سائے نے کیمرہ بند کر دیا۔ عارف اور سلیم دونوں کبھی واپس نہ آئے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت اگر کوئی چندریلوں کے جنگل میں جائے تو دو لڑکوں کی چیخیں اب بھی سنائی دیتی ہے اور ایک عورت کا قہقہا جو اب ہمیشہ کے لیے جاگ چکی ہے۔